الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا لهم ولا تكن الخامس فتهلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، حاضرین عظام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے. اب اس کے بعد جو اگلا جمعہ ہوگا وہ رمضان کا جمعہ نہیں ہوگا. دیکھیے کتنی جلدی وقت گزر گیا. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی میں نے 2-4 دن پہلے ہی یہ کہا تھا کہ یہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی 2-4 دن پہلے ہی میں نے ایسا کہا تھا کہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے، اور آج مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے. وقت کی برکتیں ختم ہو گئی ہیں. تو خیر، یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور رمضان آیا اور لگ بھگ رخصت ہوا چاہتا ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کر پائے. یہ ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آیا اور اب اختتام کو بھی پہنچ رہا ہے، لیکن ہم جو ہمیں عبادتیں کرنی چاہیے تھی وہ عبادتیں ہم نہیں کر پائے. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان کی دولت دی ہے، تو رمضان کی دولت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی بھی دولت دی ہے، اور اس قرآن کو رمضان سے خاص مناسبت ہے. اس قرآن کو رمضان سے ایک خاص مناسبت ہے، کیونکہ یہ جو قرآن ہے رمضان میں ہی نازل ہوا ہے. یہ قرآن جو ہے رمضان میں ہی نازل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا. رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا. تو قرآن اور رمضان ان کا آپس میں تعلق ہے. جب رمضان آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ قرآن کا دور کیا کرتے تھے. جو حافظ کرتے ہیں ایک دوسرے کو سننا سنانا، یعنی وہ عمل جو نبی حضرت جبریل امین کے ساتھ مل کر کرتے تھے، وہی عمل حافظ قرآن، ایک عالم دین، مسجد میں قرآن سنانے والا انسان ایک حافظ کے ساتھ مل کر قرآن کا دور کرتا ہے. وہ اسی عمل کو دہراتا ہے جو عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال کیا کرتے تھے، کہ حضرت جبریل امین قرآن اللہ کے نبی کو سناتے تھے، اور اللہ کے نبی قرآن پڑھ کر کس کو سناتے تھے؟ حضرت جبریل امین کو. اس کو بولتے ہیں دور کرنا. کیا بولتے ہیں؟ دور کرنا. آپس میں ایک دوسرے کو قرآن سنانا. تو یہ قرآن جو ہے، اور یہ قرآن کہاں سے آیا ہے؟ یہ قرآن اللہ کی صفت ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے. کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہے. جیسا کہ میں بول رہا ہوں تو یہ الفاظ جو نکل رہے ہیں یہ میرے اپنے الفاظ ہیں، یہ میرا کلام ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو کلام آپ کے پاس موجود ہے آپ کے ہاتھوں میں، یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن پڑھ کر سنایا کس کو؟ کس کو سنایا؟ جبریل امین کو. اللہ نے پڑھ کر سنایا، اور وہ قرآن آ کر پڑھ کر سناتے تھے کس کو؟
اللہ کے نبی کو، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ قرآن پڑھ کر کس کو سناتے تھے؟ صحابہ کو، اور صحابہ کے ذریعے سے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ یعنی قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، تو سب سے پہلا حافظ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حافظ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حافظ قرآن ہے۔ قرآن اللہ کو حفظ ہے کیونکہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ تو جو بندہ قرآن حفظ کرتا ہے تو گویا کہ اس کو رسول اللہ کی اور اللہ کی نیابت مل گئی، رسول اللہ کی اور اللہ کی اسے نیابت مل گئی۔ اور قرآن پاک میں کئی ساری چیزیں ہیں۔ ایک تو قرآن کے صرف الفاظ ہیں جس کو رٹنے کا کام حافظ کرتے ہیں، ایک قرآن کے مفہوم اور مطالب ہیں، یعنی قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کا مفہوم ہے، اس کو سمجھنے سمجھانے کا کام علماء کرتے ہیں، ایک قرآن کا لب و لہجہ ہے، قرآن کیسے پڑھا جائے گا، کہاں پر مد کیا جائے گا، کہاں پر غنہ کیا جائے گا، کہاں پر اخفا کیا جائے گا، اور کس لہجے میں قرآن پڑھا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ گانے کے لہجے میں قرآن پڑھا جائے۔ تو اس کام کو کون کرتے ہیں؟ قاری قرآن کرتے ہیں۔ قاری جو ہوتے ہیں وہ قرآن کے لب و لہجے کو کیا ہے بیان کرتے ہیں، اور قرآن کس لہجے میں پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ اور ایک قرآن کے حروف اور الفاظ کیسے لکھے جائیں گے، کس طریقے سے لکھے جائیں گے، اس کام کو کرتے ہیں علماء رسم الخط جو قرآن کو لکھنے والے ہیں۔ اگر آپ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم با کو سین میں ملا کر لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ با کو سین میں ملا کر لکھتے ہیں۔ اگر آپ اس کو پہلے با الف زبر با لکھیں اور اسمی الگ لکھیں تو فوراً علماء رسم الخط آپ کو ٹوک دیں گے، نہ یہ آپ نے غلط لکھا ہے، کیونکہ یہ جو قرآن جیسا لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے یہ دور صحابہ کا ہے۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ قرآن پہلی مرتبہ کتابی شکل میں ہمارے سامنے آیا تھا۔ کب آیا تھا؟ حضرت عثمان کے دور میں، یعنی کہ 1442 چل رہا ہے۔ حضرت عثمان کا جو دور ہے وہ 20 کیونکہ 30 ہجری پر خلافت کمپلیٹ ہو گئی ہے، 20-30 ہجری کے درمیان وہ جو دور ہے وہ دور ہے۔ تو حضرت یعنی کہ آج سے تقریباً 1420 سال پہلے یہ قرآن پہلی مرتبہ کتابی شکل میں لکھا گیا تھا۔ 1420 سال پہلے یا 10 سال پہلے مان کے چلیں، یہ قرآن پہلی مرتبہ کتابی شکل میں لکھا گیا تھا۔ اس سے پہلے کتابی شکل میں نہیں تھا، لوگوں کو ایسے یاد تھا، ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا، اور کیا کہتے ہیں چمڑوں پر لکھا ہوا تھا، اور اسی طریقے سے تختیوں پر لکھا ہوا تھا، الگ الگ چیزوں پر، کپڑوں پر لکھا ہوا تھا، لیکن باقاعدہ کتابی شکل میں ورقوں پر قرآن نہیں لکھا ہوا تھا۔ وہ تو حضرت عثمان غنی کے دور میں باقاعدہ طریقے سے یہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے باقاعدہ کتابی شکل اس کو جب دی گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھ کر سنایا جبریل امین کو، اور جبریل امین نے اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی نے صحابہ کو، اور صحابہ نے پوری امت تک یہ قرآن پہنچایا۔ اور پھر یہ جو قرآن ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کتابیں دنیا میں نازل کی ہیں، 4 تو بڑی کتابیں ہیں، قرآن کے علاوہ 3 ہیں، توریت، انجیل، زبور، وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن وہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ کی کتابیں تو ہیں لیکن وہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ کلام الگ ہے، کتاب الگ ہے۔ ایک کتاب ہم لکھ دیں وہ ہماری کتاب ہو سکتی ہے، ہمارا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ کی کتاب ہے، توریت، انجیل، زبور، لیکن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ کلام کا مطلب جو خود بول کر پڑھا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پڑھ کر سنایا، تو قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ توریت کو اللہ نے نازل کیا، زبور کو اللہ نے نازل کیا، انجیل کو نازل کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں میں سے کسی بھی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ اللہ تعالیٰ نے توریت، انجیل، زبور کو نازل تو کیا، بھیجا تو، لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ یہی وجہ ہے آج دنیا کے اندر نہ توریت موجود ہے، نہ انجیل موجود ہے، نہ زبور موجود ہے اپنی اصلی شکل میں۔ موجود تو ہیں خرد برد، اس میں لوگوں نے اپنی باتیں شامل کر دی ہیں، لیکن اپنی اصلی حالت میں وہ کتابیں موجود نہیں ہیں۔ وہ جو کتابیں موجود بھی ہیں لوگوں کو جو پتہ ہے، ہمیں کیسے پتہ لگا توریت بھی کوئی کتاب تھی؟ قرآن نے ہی اس کی تصدیق کی ہے۔ ہمیں کیسے پتہ لگا انجیل آپ میں سے کسی نے دیکھی ہے آج تک؟
نہیں دیکھی نا؟ تو آپ کو کیسے پتہ لگا انجیل ایک کتاب ہے؟ قرآن کے ذریعے سے. آپ کو کیسے پتہ لگا کہ توریت بھی کوئی کتاب ہے؟ کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے. یعنی توریت، انجیل، زبور جو آج دنیا کے اندر موجود ہیں، ان کا نام باقی ہے تو وہ بھی قرآن کی وجہ سے باقی ہیں. لیکن قرآن کو اللہ نے نازل کیا اور اللہ نے قرآن میں یہ کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں. بھائی اللہ کیسے محافظ ہیں؟ اللہ کیسے محافظ ہیں؟ دیکھیے اللہ اس طریقے سے محافظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ قرآن کے سینے کو کھول دیا، قلب کا انشراح کر دیا. نہیں تو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک 7 سال کا بچہ، ایک 8 سال کا بچہ قرآن حفظ کر لے؟ کیا مجال ہے؟ آپ اسے کوئی اردو کی کتاب دے دیں جس میں 5 صفحے ہوں، زیادہ نہ ہو، کتنے 5 صفحے ہوں، وہ دیکھے بچہ یاد کر لے گا؟ پورے سال میں بھی ڈھنگ سے یاد نہیں کر سکتا. یاد کرے گا تو بار بار بھولے گا. لیکن یہ قرآن اللہ نے اس کا معجزہ یہ رکھا کہ اللہ نے قرآن کو اتنا آسان کر دیا کہ 6 سال کا بچہ قرآن حفظ کر لیتا ہے اور 80 سال کا بوڑھا بھی قرآن حفظ کر لیتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ سچے دل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے. تو یہ جو قلب کو کھولا ہے، یہ قلب کا جو انشراح کیا ہے اور قرآن کو یاد کرنے کے لیے اتنا آسان بنایا ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. اور حافظ قرآن کے سینے میں اللہ نے قرآن اتار دیا. کیا کیا اللہ نے؟ اپنا کلام حافظ قرآن کے سینے میں اتار دیا اور اس حافظ کے ذریعے سے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی. کیوں؟ اور اگر یہ قرآن ورقوں میں ہوتا، یہ قرآن کتابی شکل میں ہوتا تو آج قرآن ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا. اس قرآن کو مٹانے کی باطل نے ہر دور میں کوشش کی ہے. انگریزوں کا دور ہو، تاتاریوں کا دور ہو، کوئی سا بھی دور ہو، ہر دور میں قرآن کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن یہ قرآن نہ تو مٹا ہے اور نہ مٹے گا. یہ قرآن نہ تو مٹا ہے نہ مٹے گا. اور قرآن تو دور کی بات ہے، قرآن تو دور کی بات ہے، قرآن کا ایک نقطہ بھی نہیں مٹ سکتا ہے. کیونکہ دیکھیے قرآن کے رکوع محفوظ ہو گئے کہ قرآن میں 540 رکوع ہیں. قرآن کے پارے محفوظ ہو گئے کہ قرآن میں کیا 30 پارے ہیں. قرآن کی صورتیں محفوظ ہو گئیں کہ 114 صورتیں ہیں. قرآن کے حروف محفوظ ہو گئے کہ اتنے لاکھ حروف ہیں. قرآن کے نقطے محفوظ ہو گئے کہ قرآن میں اتنے لاکھ نقطے ہیں. قرآن کے زیر و زبر علماء نے محفوظ کر دیے کہ اتنے زیر ہیں، اتنے زبر ہیں، اتنی مد ہے، اتنے تشدید ہیں. ایک ایک چیز قرآن کی محفوظ کر دی علماء نے. یہی وجہ ہے کہ ان علماء کا مقام اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رکھا ہے. اب کوئی سوچے بھائی علماء کا مقام اتنا کیوں بڑا ہے؟ کیونکہ علماء، حفاظ، قاری، ان کے ذریعے سے اللہ نے بڑا کام بھی تو لیا ہے. اپنا نائب اللہ نے ان کو بنایا ہے، علماء کو. یہ جو علماء ہیں نبی کا بھی نائب ہیں اور اللہ کے بھی نائب ہیں. اللہ کے نائب اس طریقے سے ہیں کہ اللہ خود قرآن کا حافظ ہے، اللہ خود قرآن کا عالم ہے، اللہ خود قرآن کا قاری ہے. تو یہ بھی کیا ہے قرآن کے، کیونکہ جو کام اصل کا ہوتا ہے وہی نقل کا بھی ہوتا ہے. بھائی پریسیڈنٹ موجود نہ ہو تو وائس پریسیڈنٹ کیا اس کا کام کرے گا؟ وائس پریسیڈنٹ اس کا کام کرے گا. وائس پریسیڈنٹ کیا نائب تو ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ نائب ہوتا ہے. تو یہ حفاظ، یہ علماء، یہ قراء، یہ امام، یہ کیا ہے؟ اللہ کے بھی نائب ہیں اور نبی کے بھی نائب ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کا حافظ بنا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کا قاری بنا دیا، قرآن کا عالم بنا دیا، ان کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دیا. تو اب یہ کیا ہے؟ خدا کے اس قرآن کی محافظت کر رہے ہیں، خدا کے اس قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بن رہے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مقام بخشا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مقام بخشا ہے. ایک بادشاہ گزرا ہے محمود غزنوی، نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے. بڑا نیک عادل بادشاہ. یہ الگ بات ہے کہ ہندوستانی ہسٹری میں اس کو محمود از اے کروول مین. محمود کیا ہے؟ بڑا سخت دل انسان تھا، بڑا ظالم تھا. حالانکہ محمود ایک رحم دل انسان تھے، اللہ والے انسان تھے. تو محمود غزنوی کو ایک چیز پر بڑا اشکال رہتا تھا کہ یار بادشاہ ہم ہیں، رعایا کو ہم کھلاتے پلاتے ہیں اور جہاد ہم کرتے ہیں، اتنے بڑے ملک کا نظام ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں خدا کا نائب ہونا چاہیے تھا، ہمیں نبی کا نائب ہونا چاہیے. اور نائب یہ کیا ہے؟ یہ علماء ہیں، یہ حافظ ہیں. یہ تو مولوی لوگ کرتے بھی کچھ نہیں بیچارے.
اور پھر بھی کیا ہے؟ نبی کے نائب ہیں. اتنا بڑا مقام ان کا کیوں ہے؟ یہ نبی کے نائب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس بات پر انہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو انہیں بڑا عجیب سا رہتا تھا کہ یہ بات واقعتاً سچ ہے یا علماء نے اپنی فضیلت کے لیے حدیث گھڑ لی ہے، اپنی فضیلت کے لیے حدیث گھڑ لی ہے. اس بات پہ انہیں شکوک و شبہات رہتے تھے. اور ایک یہ بات ان کے دل میں تھی. ان کے والد کا نام تھا سبستگین. کیا نام تھا؟ سبستگین. تو وہ کہتے تھے پتہ نہیں میں اپنے والد کا بیٹا ہوں کسی اور کا بیٹا ہوں، کیونکہ ان کے والد غلام تھے. بولے میں غلام سے بادشاہ کیسے بن گیا؟ یہ شک ہے. کبھی ایسا تو نہیں کچھ نسب میں میری گڑبڑی ہو؟ اس بات پہ شک رہتا تھا. تیسرا ایک تھا کہ میں جنتی ہوں جہنمی ہوں، مجھے یہ معلوم پڑ جائے بس. 3 کوشچن تھے ان کے ذہن میں. کتنے؟ 3. کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں یا نہیں، یہ بات صحیح ہے نہیں ہے. دوسرا کوشچن کیا تھا کہ میں سبستگین کا بیٹا ہوں یا نہیں ہوں. تیسرا کوشچن کیا تھا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں. خیر یہ کوشچن تھے ان کے ذہن میں، سوال رہتا تھا. تو ایک دن ایسا ہوا، غزنی افغانستان کے اندر ہے، وہ افغانستان کے رہنے والے تھے. غزنی ایک شہر ہے بہت بڑا افغانستان کا. تو غزنی سے وہ گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ کباب تلے جا رہے ہیں، سینکے جا رہے ہیں، اور اس بھٹی سے کیونکہ روشنی نکلتی ہے، آگ سے روشنی نکلتی ہے. تو ایک طالب علم وہاں کھڑا تھا اور اس روشنی میں کتاب پڑھ رہا تھا. کیا پڑھ رہا تھا؟ کتاب پڑھ رہا تھا. محمود غزنوی نے دیکھا یار یہ بچہ ہے اور یہاں کھڑے ہو کر کتاب پڑھ رہا ہے، کیا اس کے پاس روشنی کا انتظام نہیں ہے؟ اچھا اس دور میں جو مدرسے ہوا کرتے تھے، مدرسوں میں ایڈمیشن مل جاتا تھا، لیکن یہ ہوتا بھائی کھانا اپنا کھاؤ گے اور روشنی کا انتظام خود کرو گے، اپنا چراغ خود لے کر آؤ گے. لائٹس نہیں ہوتی تھی بھیا، اپنے تیل کا، کہ وہ چراغ کس سے؟ تیل سے جلتے تھے، مٹی کے تیل سے یا سرسوں کے تیل سے، اپنے تو بھائی چراغ کا انتظام خود کرو گے. وہ بچہ اتنا غریب تھا، پڑھنے کا شوق تو تھا لیکن اس کے بعد اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کیا ہے، وہ تیل کا انتظام کر سکے جس سے چراغ جلا لے. تو علم کا شوق اتنا تھا کہ وہ رات میں جاتا تھا، جہاں کہیں ہوٹل ہوتا تھا وہاں کباب تلے جا رہے تھے، کباب سیکے جا رہے تھے، تو اس کی روشنی میں وہ کیا کھڑا ہو کر پڑھ رہا تھا، کھڑا ہو کر کافی دیر سے پڑھ رہا تھا. تو محمود غزنوی نے اس منظر دیکھا تو اس کو بلایا اور یہ کہا بیٹا کیا بات ہے، تم یہاں کافی دیر سے کھڑے ہو، کبھی کوئی تمہیں بھوک تو نہیں لگ رہی، کوئی دقت کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی دقت پریشانی نہیں ہے، اصل میں مدرسے میں پڑھتا ہوں اور یہ ایک علمی کتاب ہے، میرے پاس اتنی وسعت اور سامان نہیں ہے کہ میں چراغ کا انتظام کر سکوں، پیسے کا انتظام نہیں، میں غریب گھر سے ہوں، اس لیے میں یہاں آ جاتا ہوں شام کے وقت میں، اندھیرا ہو جاتا تو یہاں کھڑے ہو کر میں اپنا سبق وغیرہ یاد کر لیتا ہوں. محمود غزنوی کو بڑا محبت آئی، پیار آیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آج سے تمہارے سارے خرچے کا انتظام میں کروں گا. کیا کروں گا؟ تمہارے سارے خرچے کا انتظام میں کروں گا، تم محنت سے خالی پڑھو، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے سارے خرچے کا انتظام میں کروں گا، تمہارے کھانے کا بھی اور تمہاری روشنی کا بھی سارا انتظام میں کروں گا. محمود غزنوی نے اس کے سارے خرچے کا انتظام کر دیا. اب دیکھیے محمود غزنوی کی یہ ادا اللہ کو بہت پسند آئی. کیا آئی؟ ظاہر سی بات ہے ایک نائب رسول اور طالب علم جو ہوتا ہے، جو طالب علم ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو اپنا مہمان قرار دیا ہے. کیا قرار دیا ہے؟ اپنا مہمان. کہ جو طالب علم قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، قاعدہ پڑھنے آیا ہے، قرآن حفظ کرنے آیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نائب رسول ہے. وہ کیا ہے؟ نائب رسول ہے، وہ نبی کا مہمان ہے. تو اب جب رات میں محمود غزنوی سوتے ہیں تو انہیں خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے. دیکھیے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے. نبی علیہ السلام یہ کہتے ہیں اے سبستگین کے بیٹے محمود. کیا کہا نبی نے؟ اے سبستگین کے بیٹے محمود، آج تو نے میرے نائب کی مدد کی ہے، اس لیے اللہ تجھ سے راضی ہے، تو جنتی ہے. اے سبستگین کے بیٹے محمود، آج تو نے میرے نائب کی مدد کی ہے اور اس کو تو نے کیا ہے، اس کے خرچے، اس کو ہدیہ دیا ہے، تحفہ دیا ہے، تو نے اس کی مدد کی ہے، اس کے اخراجات کو برداشت کیا ہے، اللہ تعالیٰ تجھ سے خوش ہے، اس لیے تو جنتی ہے. ایک ہی خواب میں تینوں سوال کے جواب مل گئے. ایک ہی خواب میں تینوں سوال کے. اللہ کے نبی نے کہا اے سبستگین کے بیٹے، تو جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو اس کا مطلب کنفرم، مہر لگ گئی، بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ تو نے میرے نائب کی مدد کی ہے، تو یہ بات بھی سچی ہو گئی کہ یہ علماء اور طلباء کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے نائب ہوتے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ تیرے اس عمل سے راضی ہے اور تو جنتی ہے. تو محمود غزنوی جو ایک بادشاہ تھے، ان کے تینوں کوشچن، تینوں سوال، تینوں تشویش ایک ہی خواب میں حل ہو گئیں. اور یہ مقام اور یہ تشویش ان کی صرف اتنی سی بات پر دور ہو گئی کہ انہوں نے ایک نائب رسول، ایک مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کی تھوڑی سی مدد کی تھی.
کیا کیا تھا؟ تھوڑی سی مدد کی تھی۔ تو دیکھیے اسی وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کونوا عالما او متعلما او مستمعا او محبا لهم ولا تکن الخامس فتہلک۔ 4 باتیں اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان کری ہیں کہ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ تم عالم بنو، سب سے پہلا مقام تو یہ تم خود عالم بنو۔ کیا بنو؟ عالم بنو، کیونکہ علم کی شان ہی الگ ہے۔ اگر تم عالم بنے تو اور عالم بن کر تم نے اس پر عمل کیا تو تم تو کیا کامیاب ہو گئے ہی۔ اس کامیابی کا نتیجہ تمہارے خاندان، تمہارے ملنے جلنے والے، تمہارے دوست و احباب تک بھی پہنچے گا۔ کہاں پہنچے گا؟ تمہارے ملنے جلنے والے اور تمہارے دوست و احباب تک بھی پہنچے گا۔ کیونکہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حشر کا میدان لگا ہوگا اور پل صراط سے گزر ہو رہا ہوگا، کیونکہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ پل صراط کے پل پر ہی ہوگا۔ جو جہنمی ہوگا کٹ کر وہیں جہنم میں گر جائے گا، اور جو جنتی ہوگا بجلی کی طرح پار ہو کر سیدھا کیا ہے؟ جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو پل صراط کے پل پر عالم کو اللہ تعالیٰ روک دیں گے، قف ہا ہونا، کھڑا ہو جائیں پر، قف ہا ہونا، کھڑا ہو جائیں پر، واشفع لمن شئت۔ آج اللہ تعالیٰ عالم کو یہ اعزاز دے گا، یہ اختیار دے گا، جس کی چاہو تم شفاعت کرو، سفارش کرو، آج تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ کتنا بڑا مقام! اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ قف ہا ہونا واشفع لمن شئت، تم یہاں کھڑے ہو جاؤ اور جس کو تم چاہو گے آج تمہاری شفاعت اس کو ملے گی، اور تمہاری سفارش کے نتیجے میں آج ہم اسے کیا دیں گے؟ جنت دیں گے۔ یہ عالم کا مقام ہے۔ اسی وجہ سے میرے نبی نے کیا کہا؟ کونوا عالما، عالم بنو۔ اور اگر عالم نہ بن پائے، کیونکہ سارے عالم بن جائیں گے تو مسئلے کون معلوم کرے گا؟ پھر تو عالم بیٹھے رہیں گے، بھائی کوئی مسئلہ معلوم کرنے آ جائے، کوئی مسئلہ، ویسے ہم بیٹھے ہی رہتے ہیں۔ کھجوریوں تو سبھی عالم ماشاء اللہ، اور ہماری مسجد کے حلقے میں تو سبھی مفتی صاحب ہیں۔ مجھے 3 سال ہو گئے ماشاء اللہ، 17 اپریل کو 3 سال ہو گئے، چوتھا سال شروع ہو گیا۔ ان 3 سالوں میں شاید 30 لوگ مسئلہ معلوم کرنے آئے ہوں میرے پاس۔ 3 سالوں میں 30 لوگ بھی نہیں آئے ہوں گے، تو اس کا مطلب سب پڑھے لکھے آدمی ہیں، سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے مفتی صاحب ہیں، کسی کو مسئلے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، سب کی نمازیں بالکل درست ہیں، سب کی زندگی بالکل درست چل رہی ہے، کوئی زندگی میں گڑبڑی ہوتی نہیں ہے، کوئی زندگی میں گڑبڑی ہوتی نہیں ہے۔ اور وہاں حال یہ تھا جعفر آباد میں، عصر سے مغرب تک مصلے سے اٹھنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی، ایک کے بعد ایک کوئی نہ کوئی ذرا سا بچے 12 سال کے کہ جی مفتی صاحب آج نماز پڑھی تھی، یہ پریشانی ہو گئی، کوئی نہ کوئی مسئلہ معلوم کرنے آتے رہتے تھے، اور یہاں کوئی مسئلہ ہی معلوم کرنے نہیں آتا۔ تو بھائی مجھے تو یہ لگ رہا ماشاء اللہ سبھی مفتی صاحب میں ضرورت ہی نہیں پڑتی، اتنے قابل آدمی پڑھے لکھے ہیں، ضرورت ہی نہیں پڑتی مسئلے کی۔ بھائی میں تو یہ سمجھوں گا، میں بدگمانی نہیں کروں گا کہ آپ جاہل ہو، میں بدگمانی نہیں کروں گا، میں تو یہ سمجھوں گا بھائی ماشاء اللہ آپ پڑھے لکھی فیملی سے بلونگ کرتے ہو، سارے مسائل آپ کو حفظ یاد ہیں، تو اس لیے آپ کو تو عالم بننے کی ضرورت نہیں، آپ آلریڈی عالم ہو۔ تو کونوا عالما، کیا عالم بنو۔ اور اگر ہر آدمی عالم نہ بن پاؤ، ظاہر سی بات ہے ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا، تو او متعلما، کیا بن جاؤ؟ عالم کے شاگرد بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ عالم کے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کبھی آپ سوچیں، میں اللہ کے نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں، اور صحیح حدیث ہے، ضعیف حدیث نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا عالم بن جاؤ، اور عالم نہیں بن سکتے، ہو سکتا ہے وقت نکل گیا، آپ بچے ہو گئے، ناتی پوتے والے ہو گئے، یا ادھیڑ عمر کے ہو گئے، اب ایسا موقع نہیں کہ عالم بن جائے، تو کم سے کم اب عالم کے شاگردی بن جاؤ، ان کے بعد اٹھ بیٹھ کر 2-4 مسئلے روزانہ معلوم کر لیا کرو، تاکہ تم عالم کی شاگردی اختیار کر لو۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، اتنا ٹائم نہیں تمہارے پاس، بزنس میں اتنے منہمک ہو، یا اپنے کھیل کود میں یا دنیا کے معاملات میں اتنے منہمک ہو، تو کم سے کم او مستمعا، ان کی باتوں کو سننے والے بن جاؤ، جمعے میں وقت سے پہلے ہی آ جایا کرو، تاکہ ان کی باتیں سن لو، کچھ تو علم حاصل ہو جائے۔ یہ تیسرا درجہ ہے۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ عالم بن جاؤ۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ عالم کے شاگرد بن جاؤ۔ یہ بھی نہیں کر سکتے، نہ تو عالم بن سکتے کہ 8 سال کا ٹائم ہے، اور نہ عالم کے شاگرد بن سکتے، اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ جا کے بھائی باقاعدہ عالم کی شاگردی اختیار کریں، 10-5 منٹ بیٹھیں، حضرت کچھ ہمیں سکھا دو، اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ تو بھیا کیا ہے؟ او مستمعا، عالم کی باتیں سننے والے بن جاؤ۔ جمعہ کوئی کیا ہے، کوئی پروگرام منعقد کریں تو اس پروگرام میں شریک ہو جاؤ، جمعے میں وقت سے پہلے آ جاؤ، پوری تقریر سن لو، کچھ تو مل ہی جائے گا۔ بھاگتے بھوت کا لنگوٹ بہتر ہے، کچھ تو مل ہی جائے گا، نہیں پورے عالم بننے، نہیں شاگرد بننے، تو کچھ تو مل ہی جائے گا جمعے کی تقریر میں۔ اگر پوری تقریر سنو گے 100 باتیں بتائی جائیں گی، 2-3 باتیں تو پلے پڑی جائیں گی۔ اور اگر یہ بھی نہیں بن سکتے، اتنے بزی ہو کہ بس جیسے خطبے کی اذان مؤذن صاحب پڑھتے ہیں، جب کیا نالے پہ کھڑے ہو گئے فوراً مسجد داخل ہو گئے، چلو اب کام ہو گیا، اب کیا ہے، اب چلو جلدی سے 2 رکعت پڑھ کے جلدی سے بھاگنا ہے نا، کہ وہ مسجد میں دل لگتا نہیں ہے،
پھر میں بات بتاؤں گا تو کہو گے لو جی منافق کہہ دیا، کہ وہ منافق کا دل مسجد میں نہیں لگتا ہے، مومن کا دل تو مسجد میں لگتا ہے، اور جس کا دل مسجد میں نہ لگے تو سمجھ لینا اس کے دل میں نفاق ہے، جس کا دل مسجد میں نہ لگے تو سمجھ لینا اس کے دل میں نفاق ہے، اپنی اصلاح کر لے، جس کا دل مسجد میں نہ لگے تو سمجھ لینا اس کے دل میں نفاق ہے، ایمان ابھی پکا اس کے دل میں مضبوط نہیں ہے، اپنے دل کی اصلاح کرے، کسی اللہ والے کے پاس جا کے کسی اللہ والے کی جوتیاں جا کر سیدھی کرے، جب جا کے دل کی اصلاح ہوگی۔ اور بھائی نہ تو عالم بن سکتے، نہ شاگرد بن سکتے، نہ سننے والے بن سکتے، تو ایک چوتھا درجہ ہے جو نالے پہ کھڑے کھڑے کر سکتے ہیں آپ، او محبا لہم، عالم سے محبت کرنے والے بن جانا۔ کیا بن جانا؟ گھر بیٹھے بھی کام کر سکتے ہو، یہ مت کرنا تذکرہ کرنا ہو بھائی یہ تو ایسے ہیں، فلاں امام صاحب ایسے ہیں، ایسا مت کرنا، او محبا لہم، یہ چوتھا درجہ بالکل ادنا، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، اس کے بعد تو ہلاکت اور بربادی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ عالم بن جاؤ، عالم نہیں بن سکتے شاگرد بن جاؤ، شاگرد نہیں بن سکتے تو کیا بن جاؤ؟ کیا بن جاؤ؟ او مستمعان، عالم کی تقریر اس کی باتیں سننے والے بن جاؤ۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے کہ بھائی ہمارے پاس بالکل ہی ٹائم نہیں، ہمیں تو مقصد ہی ہم تو کیا 2 رکعت پڑھ کے جلدی دوڑ ماریں گے، تو بھائی عالم سے محبت کرنے والا بن جاؤ، غائبانہ طور پر بھائی ہمیں تو اپنے عالموں سے محبت ہے، زبان سے نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں زبان سے محبت کرتے ہیں، امام صاحب السلام علیکم، خیریت سے امام صاحب خیریت سے ہیں، اور پیچھے بالکل یوں جائیں گے۔ ابھی آپ کو بتاؤں، بس بات یاد ہے کہ میں کہہ دیتا ہوں، اصل میں جب وہ عید کے بعد اختلاف چل رہا تھا، کچھ لوگوں نے مہم چلائی تھی امام کی رہائش ختم کرو، یہ کرو، 3.5 لوگوں سے سائن کرائے تھے اور مسجد میں گنڈے لے کر آئے تھے، تو ایک بڑے دیندار آدمی مسجد کے، اتنی لمبی داڑھی، سفید داڑھی، بڑا خوبصورت چہرہ، اور بڑے دیندار ہیں، دین میں روزانہ جڑتے ہیں، وہ روزانہ تبلیغ میں بیٹھتے ہیں، روزانہ مشورے میں بیٹھتے ہیں، انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا، بڑے خوش، مفتی صاحب خیریت سے ہیں، اور میرے سے پیچھے یوں گئے تو اسلام بھائی کھڑے تھے، کہنے کیا ہوا ان کا، کیا فیصلہ کیا ان کا، یعنی مجھ سے مصافحہ کر رہے ہیں بڑی خوش مزاجی کے ساتھ، اور میرے پیچھے اسلام بھائی کھڑے تھے، تو ان سے پوچھ لیں میں کیا کیا ان کا، کیا فیصلہ کیا نکالنے کے بارے میں، تو میں نے کہا دو اتنے پکے منافق ہیں، تو ایسے لوگ بھی ہیں، تو بھائی ایسا مت کرنا، برباد ہو جاؤ گے، خدا کی قسم برباد ہو جاؤ گے، کچھ ہاتھ نہیں لگے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو یہ ادنا درجہ ہے، سب سے لاسٹ کا درجہ ہے، سب سے لاسٹ کا درجہ کیا ہے؟ او محبا لہم، عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ، نہیں مسجد میں آ پا رہے، نہیں عالم کے پاس بیٹھ پا رہے، نہیں عالم بن پا رہے، ادنا درجہ یہ ہے کسی بھی عالم سے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، کسی بھی عالم سے، کسی بھی حافظ سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اس بنیاد پر کہ یہ نبی کے نائب ہیں، یہ خدا کی نیابت کرتے ہیں، خدا کا کلام ان کے سینوں میں ہے، حدیث ان کے سینوں میں ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ان کے سینوں میں ہے، اور قیامت کے دن اللہ انہیں یہ اعزاز دے گا، ان حافظوں کو، ان عالموں کو، کہ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کے نتیجے میں کافی لوگوں کو جہنم سے بری کر کے جنت پہ لے جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ فَتُهْلَكَ، پانچویں مت بننا، عالم سے نفرت کرنے والے، ان سے بغض کرنے والے، ان کی غیبت کرنے والے، ان کی چغلی کرنے والے، ان سے حسد کرنے والے، ان سے جلنے والے، ان سے بغض رکھنے والے، ان سے کینہ رکھنے والے، یہ وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ، پانچویں مت بننا، فَتُهْلَكَ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کہہ رہے ہیں، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، دنیا اور آخرت سب تباہ ہو جائے گی، دنیا میں ذلالت اور کیا ہے ضلالت تمہارا مقدر بن جائے گی، اور آخرت میں رسوائی تمہارے نصیب میں آئے گی، اس کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اور اگر تم محبت کرو گے تو دنیا بھی عزت کی زندگی گزارو گے، اور آخرت میں ہو سکتا ہے اگر آپ نے واقعتاً سچے دل کے ساتھ محبت کی ہوگی تو وہ عالم کھڑا ہو جائے گا، نہیں بھائی یہ بھی میرے ساتھ جنت میں جائیں گے، انہوں نے دنیا میں بڑی محبت کری، بڑا مجھ کو سپورٹ کیا ہے، یہ میرے ساتھ، کیوں حدیث میں قید نہیں کہ خاندان والوں کو لے جائے گا، وشفا لمن شئتا، آج تم سفارش کرو جس کی تم چاہو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عالم کو کھڑا کر دیا جائے گا پل صراط پر، اور یہ کہا جائے جس کی تم سفارش کرو آج تمہاری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اگر آپ محبت کرنے والے بن گئے، آپ عالم سے تعلق رکھنے والے بن گئے، تو دنیا میں تو آپ کو کیا ہے دعائیں ملیں گی، ظاہر سی بات ہے، دعائیں، عالم کوئی بھی نیک آدمی ہے آپ کو دعائیں دے گا، آپ کو دعاؤں سے نوازے گا، تو دنیا آپ کی سدھرے گی، اور آخرت میں جب وہ دیکھو ہو فلاں صاحب ہے، وہ ہو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کیا ہے پاس کر دو، یہ ہمارے ساتھ بڑی محبت و تعلق رکھتے تھے، بڑا قربت رکھتے تھے، ہمارے آڑے وقت میں کام میں آتے تھے، جاؤ بھائی تمہارا بھی کام ہو گیا۔
تو اگر اس بات پر عمل کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ عالم، حافظ، مؤذن یہ سب ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ عالم کو زیادہ بڑا مقام دیا جائے گا، اس سے زیادہ سفارشیں قبول کی جائیں گی۔ حافظ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے 10 ایسے لوگوں کی سفارش کی اسے اتھارٹی دی جائے گی جن کے بارے میں بالکل نام بھول چکا ہوگا، یہ جہنم کے بارے میں باقاعدہ نام بھول چکا ہوگا، ان کا نام لکھا جا چکا ہوگا، بھائی یہ جہنمی، یہ جہنمی، یہ جہنمی، یہ جہنمی۔ 10 ایسے لوگوں کے بارے میں حافظ کو اتھارٹی دی جائے گی کہ 10 ایسے لوگوں کو چھانٹ لو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کا باقاعدہ لسٹ میں نام آ چکا ہے۔ پھر حافظ قرآن اللہ سے سفارش کرے، اللہ تعالیٰ ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ میرے چچا ہیں، ایک میرے تاؤ ہیں، ایک میرے ملنے جلنے والے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ میرا دوست ہے، یہ مجھ سے دنیا محبت کرتا ہے، اس کو بھی کیا ہے میرے ساتھ جنت میں بھیج دو۔ تو اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کی سفارش کو قبول کرے گا، اتنا بڑا مقام ہے۔ اور یہ مقام اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا، یہ عزت کیوں دی؟ کیونکہ اس حافظ قرآن نے قرآن کو، حدیث کو اپنے سینے میں بسایا، دنیا کی تعلیم اور دنیا کے پیچھے نہیں بھاگا، اس نے قرآن کو اپنے سینے میں بسایا، اور قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس حافظ اور عالم کے ذریعے سے کرائی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام بخشا ہے۔ تو میرے دوستو، خلاصہ کلام لب لباب یہ ہے، قرآن سے محبت کرو، قرآن والوں سے محبت کرو، حافظ سے محبت کرو، عالم سے محبت کرو، مؤذنوں سے محبت کرو، اماموں سے محبت کرو، لیکن کیا ہے ان سے نفرت کبھی مت کرنا۔ اور آج مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جنہیں کوئی لینا دینا نہیں، صرف وہ مولوی کے کلف کے کپڑے سے چڑھتے ہیں، صرف مولوی کے اچھے موبائل سے چڑھتے ہیں، مولوی کے پاس گاڑی آ جاؤ، ہو بھائی گاڑی آ گئی، چندے کے پیسے سے آئی ہوگی، مسجد میں کوئی گڑبڑی کر دی ہوگی، بھائی بڑے اچھے کپڑے پہننے، یعنی اتنی بدگمانی اپنے علماء کے ساتھ، اپنے اماموں کے ساتھ۔ کیا مولوی کو یہ حق نہیں وہ اچھے کپڑے پہنے؟ کیا امام کو یہ حق نہیں کہ اچھی گاڑی استعمال کریں؟ ارے یہ حق اماموں کا ہی، علماء کا ہے۔ جب یہ خوشحال ہوں گے جبھی آپ خوشحال ہوں گے، جب یہ بدحال ہوں گے تو آپ خوشحال نہیں ہو سکتے ہیں، یہ خوشحال نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اپنی نظروں کو وسیع کریں، اپنے ظرف کو وسیع کریں، اور وسعت ظرفی کا مظاہرہ کریں، یہ تنگ نظری اپنے مزاج سے چھوڑیں، اور عالم کا معیار اور اسٹیٹس وی آئی پی ہونا چاہیے۔ جب عالم کا معیار اور اسٹیٹس وی آئی پی ہوگا، اور عالم خوشحال ہوگا، عالم کیا ہے مالدار ہوگا، عالم کیا ہے باحیثیت ہوگا، جبھی آپ کی اصلاح کر سکتا، نہیں تو آپ کی اصلاح نہیں کرے گا۔ وہ آپ سے دبے گا کہ بھیا اگر میں نے کچھ کہہ دیا تو مسجد سے نکال دیں گے، کچھ کہہ دیا جو ہدیہ دیتے ہیں سال میں وہ بھی نہیں دیں گے، تو کیا ہے وہ اس امید پر رہے گا۔ اور جب وہ خود مالدار ہوگا، خود باحیثیت ہوگا، وہ کیا ڈنکے کی چوٹ پر آپ کو ٹوکے گا، بھائی غلط ہے یہ، وہ ٹوکے گا آپ کو۔ وہ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی مخالفت کی پرواہ نہیں کرے گا، جبھی آپ کی اصلاح ہوگی، کیونکہ اصلاح ہوتی ہے ٹوکنے سے، اصلاح ہوتی ہے ٹوکنے سے۔ جب کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوتا تو اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ بچے کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ ماں باپ ٹوکتے ہیں نا، اور جو ماں باپ نہیں ٹوکتے ہیں اس بچے کی اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے ٹوکنے سے، صرف تقریر سے اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے میٹھی میٹھی تقریر کر دو، بس نماز روزے کی، نماز روزے کی، نماز روزے کی، غلط باتوں سے نہ ٹوکو، سود سے، بیاج سے، جھوٹ سے، غلط کاموں سے نہ ٹوکو، تو پھر کیا اصلاح کیسے ہوگی؟ تو عالم جب باحیثیت ہوگا، اس کا معیار ہوگا، اس کا ایک وی آئی پی اسٹیٹس ہوگا، تو جب کیا ہے وہ قوم کی اصلاح کرے گا۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہو بھیا عالم کو 4 دہاڑی سناؤ، تو ایسے ہی پھٹے پرانے کپڑوں میں سے رکھو جیسا لوگ چاہتے ہیں، اس عالم کو بڑے اللہ والے بھائی، کپڑے یہاں سے پھٹے ہوئے ہیں، پان کی 1-2 پیک لگی ہوئی ہیں، اور کیا ہے یہاں سے پیون لگے ہوئے، بھائی بہت اللہ والے ہیں، بہت سادہ رہتے ہیں۔ ارے بھائی سادگی تو دل میں ہوتی ہے۔ ایک وہ انسان جو کیا ہے، جو آپ کی زمین پر بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا ہے، اس کے دل میں پوری دنیا سمائی ہوئی ہے، اور ایک وہ انسان جو وقت کا بادشاہ ہے، اس کے دل میں دنیا کی کوئی عظمت ہی نہیں ہے۔ تو اس کا تعلق تو دل سے ہے، اس کا تعلق تو دل سے ہے کہ ایک انسان کروڑ پتی اربوں پتی لیکن دنیا کی محبت ہی نہیں ہے۔ ایک انسان کیا ہے خاک پتی ہے لیکن دنیا کی محبت اتنی سمائی ہوئی ہے کہ پوری دنیا دے دی ہے تو ڈکار جائے گا، وہ اتنی محبت سمائی ہے اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے، جول بقر کی بیماری لگی ہوئی ہے۔ تو بھائی اچھے کپڑے، اچھی گاڑی، اچھی سواری یہ اس بات کی علامت نہیں کہ انسان بزرگ نہیں ہے، کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے۔ صحابہ میں بڑے لوگ ایسے گزرے بڑے شاندار، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک امام دار الہجرہ، مدینے کے امام، وقت کے فقیہ، روزانہ ایک جوڑا بدلتے تھے، روزانہ ایک جوڑا بدلتے تھے، روزانہ، سال کے 365 دن ہوتے ہیں، ہر روز ایک جوڑا بدلتے تھے، اور کیا اگلے دن پہن کے صدقہ کر دیتے تھے۔ کیوں؟ ان کا کوئی دوست تھا، چاہنے والا تھا، سال کے 365 جوڑے سلوا کر امام مالک کو ہدیہ کر دیتا تھا کہ حضرت یہ میری طرف سے سال کے 365 جوڑے آپ کے لیے سلوا کر۔ تو کیا کرتے تھے، ایک جوڑا پہنتے تھے، شام کو اتارا، ہدیہ کر دیا۔ کیوں رکھیں گے کہ اگلے سال پھر مل جائیں گے 365 جوڑے، اگلے سال پھر مل جائیں گے۔ تو 365 جوڑے سال کے وہ سلوا کر دے دیتا تھا، اور امام مالک کیا کرتے تھے، صبح پہنا، شام کو اتارا اگلے دن، اور کیا کسی کو صدقہ کر دیا۔
تو ایسے امام بھی گزرے ہیں. اب آپ چاہتے ہو 2 جوڑی کپڑے میں وقت گزاریں, بھیا وہ زمانے چلے گئے. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اپنی نظروں کو تھوڑا وسیع کریں, اور بس میری یہ بات یاد رکھیں, عالم سے محبت کرنے والے بنے, دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے, آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. بغض اور نفرت کرنے والے نہ بنے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.